میرے ساتھیوں، ابھی خوش نصیبوں کے سر پر دستار سجی ہے. آپ اور ہم نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے. میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، انہیں دنیا کا پیسہ نہیں چاہیے، وہ انہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لیول تک لے کر جا سکتے تھے. ماشاءاللہ ٹیلنٹ بچے ہیں، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ڈسیبل نہیں ہے، ذہین ہے، ماشاءاللہ جسم رکھتے ہیں، شکل رکھتے ہیں. تو کیا بات ہے، کس بنیاد پر ان بچوں کو مدرسے بھیجا گیا؟ کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مدرسے میں وہ جاتا ہے جو دنیا سے بھی فارغ، عقل سے بھی فارغ، عوام سے بھی فارغ. تو یہ تو ایسا نہیں ہے، تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندوں کی اولاد لگتے ہیں. تو پھر کیوں ان کو ماں باپ نے ادھر بھیجا ہے؟ انہیں بھی اسکول بھیجتے، کالج بھیجتے، یونیورسٹیز تک بھیجتے. تو میں دو باتیں آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے جواب پہ سمجھانے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم اسکول کالج کے مخالف نہیں ہیں. ان نے قرآن کریم پڑھا ہے، یہ عالم بنیں گے، اسکول کالج بھی ساتھ پڑھیں گے، ہمیں اس پر انکار نہیں ہے. ہم نے بھی یونیورسٹی لیول تک پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے. ہمیں قرآن دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی قربانی کا احساس ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے یہاں مدرسے میں آئے ہیں. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا احساس اسکول کالج والوں کے دل میں نہیں ہے؟ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، ان پہ کوئی آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو کوئی اسکول کالج پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن میں احساس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسا احساس؟ آؤ میں احساس پیش کرتا ہوں. قرآن کریم آسمان سے اترتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسے یاد نہیں فرماتے، اس کے یاد کرنے میں، اس کے وصول کرنے میں تعجیل فرماتے، جلدی فرماتے. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ، سورت کا پہلا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوبم ایک کام یہ جو آپ فرماتے ہیں نا، یہ آپ کام مت کریں. وہ کون سا کام تھا جس کام سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے تھے اور رب کریم نے اس سے منع فرمایا؟ وہ کوئی برا کام بھی نہیں ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز امر بھی نہیں ہے. تو کیوں اللہ نے روکا ہے؟ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہو گئی کہ آیات نازل ہوتی، حضرت جبرائیل ابھی پڑھتے ہی تو حضور ساتھ دہرانا شروع کر دیتے، ریوائزنگ، دہراتے. کیوں؟ وجہ جبرائیل کے ختم ہونے کا جو پہلے آپ انتظار کرتے تھے تو آپ اب بھی انتظار کرتے، آپ نے ساتھ پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ تو اس کی ایک وجہ تھی. توجہ رکھنا، ذہن حاضر رہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے. تو اللہ جل شانہ نے آیت اتاری لا تحرک بہ لسانک. محبوبم یہ کام مت فرمائیے. سوال اٹھتا ہے کہ اللہ میں بائی ریزن یہ کام کر رہا ہوں، کسی وجہ اور بیس کی اور بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں، بغیر وجہ کے تو نہیں کر رہا. تو رب نے اس کا جواب دیا لتعجل بہ. یہ لام تعلیلیہ ہے، اسے کہتے ہیں ریزنیبل لام. یہ وجہ بتاتی ہے، اس لام نے وجہ بتا دی کہ محبوبہ ہمیں پتہ ہے آپ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں. لتعجل بہ، ہمیں پتہ ہے. اس جلدی کی وجہ یہی ہے نا کہ جلدی جلدی قرآن یاد ہو جائے تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچے. فرمایا بے فکر رہے، ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن جیسے اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے جمع کرا کر اگلی نسلوں تک پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری. توجہ توجہ، سبحان اللہ کی گونج میں میری دلیل کو ضائع نہ کرنا. توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ جلدی کر رہے ہیں؟ تاکہ قرآن جلدی حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، ضبط ہو جائے اور اگلی نسلوں تک پہنچے. یہ حضور کی فکر تھی، اسی لیے جلدی کی. یہ طلب تھی، اسی لیے جلدی کی. یہ خواہش، نیڈ، ضرورت، حاجت تھی، پیغمبر کی تمنا تھی، اس وجہ سے جلدی کی. اور رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کیجئے،
کون سی فکر نہیں کیجئے کہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے؟ حضور تو یہی فکر کر رہے تھے، اس کے لیے فکر مند تھے، تو رب نے ٹینشن لینے سے روکا، رب نے فکر کرنے سے روکا۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اب آؤ اس سوال کا جواب جو میں نے سوال کیا تھا کہ ان معصوم و خوش نصیب بچوں کے ماں باپ کے دل میں وہ کون سی وجہ تھی کہ انہوں نے دنیا کمانے نہیں بھیجا، دین کے لیے بھیجا؟ وہ ایک ہی وجہ ہے، ان کے ماں باپ کو پتا ہے ہمارے نبی پاک نے قرآن پڑھنے میں جلدی اس لیے کی تھی کہ حضور کے دل میں قرآن اگلی نسلوں تک پہنچانے کا احساس تھا۔ رب نے فرمایا محبوب ہم کرا دیں گے تو ہماری اولاد کے سینے اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی خواہش میں استعمال ہو جائیں۔ بس یہ ایک ہی وجہ ہے۔ جو جتنے علماء کے والدین ہیں، حفاظ، قراء، اتقیاء، فقہاء، مفتیان، محدث، مفسرین کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کے سینے میں صرف وہی احساس ہے جو احساس ہمارے نبی کے دل میں جاگا تھا۔ بھائی ٹرک لوڈ ہو کے تو دوسرے شہر میں سامان لے جائیں گے، لیکن اگر قرآن پاک کی کتابیں، قرآن کے صفحات پرنٹ ہو کر جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی میرا کاروبار میں حصہ ڈال دیں، میرا ٹرک چلا جائے، میرا حصہ اس میں آ جائے، قرآن تو ویسے ہی اگلی شہر تک پہنچے گا۔ اور کیوں نہ میں خود کو اپنے مال کو پیش کر لوں، اور یہ قرآن قیامت تک جائے گا۔ ان کے ماں باپ نے سوچا ہم اپنی اولاد کے ذریعے استعمال کرا لیں، بس یہ ایک ہی وجہ۔